سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز، وضو اور طہارت میں اگر وسوسے ہو تو کیا کیا جائے؟ وضو ٹوٹنے کا شک ہو تو استبراء کے بعد بھی تو قطرے آنے کا شک ہو تو پھر اس میں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شکوک اور یہ شک اور وسوسے ہمیں آتے کیوں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسوسے آنے کا یا شکوک و شبہات آنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر پیشاب کے باریک باریک ذرات اور قطرے پڑتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک وجہ وسوسوں اور شکوک و شبہات کی یہ ہے۔ دوسری وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمام ہے۔ نمام اسے کہتے ہیں چغلی، ایک کی بات کو دوسرے کی طرف لے کے جانا، دوسرے کی بات کو دوسرے کی طرف لے کے آنا، اسے کہتے ہیں نمام۔ تو سب سے پہلے تو وسوسوں کی جڑ کو پکڑے، اس کی سبب کو پکڑے۔ کیا ان دو علامات میں سے، ان دو چیزوں میں کوئی چیز آپ میں موجود تو نہیں ہے؟ بسا اوقات کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ تو استبراء بھی کرتے ہیں، لیکن ساری صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پیشاب کے چھوٹے چھوٹے قطرے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے کموڈز ہیں یا ہمارے جو ہے وہ WC ہے، WC یا ہمارے کموڈ پر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے تو ان کے پیشاب کا دھارا سیدھا WC یا پھر کموڈ پر ڈائریکٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بالکل اندھے کے چھوٹے چھوٹے قطرات ہمارے ٹانگوں پر آ کے لگ جاتے ہیں۔ تو جب ٹانگوں پر لگتے اس وقت تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا، تو چونکہ وہ پیشاب کے قطرات تو زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے جسم پر ہوتے ہیں، تو اسی حالت میں بندہ اٹھ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ، کیونکہ ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ پیشاب ایک ایسی جگہ پہ کریں کہ جہاں پر اس کی دھارے کی قطرات آپ کی جسم یا آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے۔ لیکن بے دھیانی بہت زیادہ ہے، بے احتیاطی بہت زیادہ ہے، تو وہ ہمارے جسم پر ان کی قطرات جو ہے وہ پڑ جاتی ہے۔ ایک سبب یہ ہے، اور دوسری سبب نمام ہونا ہے، چغلی۔ بہت ساری چغلی ہے تو ہم کرتے رہتے ہیں اور ایک کی بات دوسرے کی طرف، دوسرے کی بات تیسرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ دو سبب جو ہے یہ ہمارے پاس ہے وسوسوں کے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وضو میں ہمیں وسوسہ آیا، کہ وضو میں ہمارا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے 2 دفعہ دھوئے ہیں، 3 دفعہ دھوئے ہیں یا 4 دفعہ دھوئے ہیں، اور بس اوقات کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے وہ اعضاء کو دھوتے ہی جاتے ہیں، دھوتے ہی جاتے ہیں، دھوتے ہی جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں بھی چونکہ وہ بندہ معذور ہے، اس کے لیے بھی آپ ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے وضو فرمائی، ایک دفعہ اپنے سارے اعضاء کو دھوئے، چہرہ، ہاتھ، پیر، سارے اعضاء کو ایک دفعہ دھوئے۔ حضور نے فرمایا یہ وضو ہے جس پر نماز جائز ہے۔ دوسرے دفعہ حضور نے وضو فرمائے اور 2 دفعہ اپنی اعضاء کو دھوئے، تو فرمایا یہ بہترین وضو ہے۔ اور پھر تیسرے دفعہ جب آپ نے وضو فرمائے تو اپنے اعضاء کو 3 دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوء من قبلی من الانبیاء، یہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے قبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو کی حالت اور کیفیت بھی یہی تھی۔ تو عذر رکھنے والے لوگوں کو یہ قانون ہے کہ ان کو اگر وسوسہ آئے دوران وضو کہ پتہ نہیں میں نے 1 دفعہ دھویا، 2 دفعہ دھویا، تو جیسے ان کو خیال آئے کہ میں نے کتنی دفعہ دھویا ہے اپنے عضو کو، کتنی دفعہ دھویا اپنے عضو کو، اسی لمحے وہ اس عضو کا دھونا بند کر دے۔ ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور بے ضرور 3 دفعہ ہی دھوئے، وہ 4 دفعہ ہی دھوئے۔ اگر بالفرض و تقدیر ان کی وسوسے میں یہ بات آئی کہ میں نے ایک ہی دفعہ دھویا ہے، تو وہ اسی 1 دفعہ پر ہی اکتفا کر لے، کیونکہ اب اس کے لیے عذر ہے، معذور ہے، تو معذور کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں۔ یہ وضو کا مسئلہ ہوا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ گنتے جائیں دوران وضو، اپنی اعضاء پر جب بھی وہ پانی ڈالتے جائیں گے تو وہ گنتے جائیں گے۔ ایک اور وسوسہ جو وضو میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو وسوسہ یہ آتا ہے میں اپنے چہرے کو دھو رہا ہوں،
تو وسوسہ یہ آتا ہے کہ کیا میں نے پوری چہرے کو دھویا ہے یا نہیں دھویا. پھر وہ پانی ڈال لیتا ہے، یار یہ جگہ رہ گئی خشک، یہ جگہ خشک رہ گئی ہے، ناک کے قریب، کان کے قریب، آنکھوں میں فلاں یہ جگہ خشک رہ گئی ہے. تو یہ سارے جو ان کے علامات ہوتے ہیں یہ بھی وسوسے کے علامت ہوتے ہیں. ان بندوں کے لیے بھی حکم یہی ہے شرعاً کہ ان کا اگر کوئی عضو خشک بھی رہ گیا تو یہ حالت عذر ہے ان کے لیے، چونکہ اب معذور ہے وہ، تو وہ پہلے تو اسباغ الوضو کر لے، اپنی خیال اپنی سوچ کے مطابق وہ پانی ڈالیں، اور جب وہ پوری عضو کو ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیں گے تو بھلے وہ 3 دفعہ ہی نہ دھوئے، بس ان کا وضو جو ہے وہ مکمل ہے. یہ ان کے وضو کی شکوک و شبہات ہوتے ہیں. استبراء میں جس بندے کو شک و شبہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے مشائخ نے دستور العمل یہ رکھا ہوا ہے کہ شک پر وضو نہیں ٹوٹتا، شک پر وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ متحقق نہ ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے وسوسہ آئے کہ شاید کوئی قطرہ نکل گیا ہے تو فوراً اپنی شلوار اپنی تہ بند سے اپنے آپ کو چیک کر لیں، دیکھیں اگر پریکٹیکل کر کے اس کو کوئی قطرہ نکلا ہے ٹھیک، نہیں نکلا تو ان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور اس وسوسے کو بھی دور کرنے کے لیے کہ شاید مجھے کوئی قطرہ آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ بسا اوقات جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرات ہمارے شلوار پہ پڑ جاتے ہیں، پھر بھی شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں کہ میں بھی یہ پانی کا قطرہ ہے یا پیشاب کا قطرہ مجھے نکلا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک حل مشائخ نے تجویز کی ہے. جب آپ وضو کر لیں تو اپنے دائیں ہاتھ میں تھوڑا سا پانی، دائیں ہاتھ کو گیلا کر لیں، اپنے دامن کو اٹھائیں اور نیفی کے نیچے آپ پانی کی چھڑکاؤ لگا لیں. تو آپ کو ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ پانی جو میں نے وہاں پر ڈالا ہوا ہے یہ اس پانی کے قطرات ہے. اور اگر پریکٹیکل کر کے کسی کو بھی یہ پتا ہو کہ مجھے استبراء کے بعد بھی وضو کے بعد بھی قطرات آتے رہتے ہیں تو اس کی دفع کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ آج کل تو بڑا آسان ہے، انڈر ویئر استعمال کرتے رہیں تاکہ ان کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہ رہے. یا پھر مشائخ نے حقنہ کہا ہوا ہے. حقنہ آپ کوئی بھی روئی لے لیں، اس میں سے ایک باریک تھار جیسا اس کو دبائے اور آلہ تناسل کے سوراخ کے اندر اس کو ڈالتے رہیں گے. جتنے بھی قطرات آتے رہیں گے وہ ان کو جذب کرتے جائیں گے. جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور جب آپ کا خیال یہ آیا کہ اب یہ قطرات اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ جو روئی میں نے رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری گیلی ہو گئی ہے، پھر آپ وہ روئی نکالیں اور اگلے دفعہ کے لیے ایک اور روئی رکھ لیں. لیکن یہ تھوڑا مشکل طریقہ ہے. اس کا بہترین اور آسان حل آج کل کے انڈر ویئر نے رکھا ہوا ہے. انڈر ویئر پہنا کریں اور اپنے آلہ تناسل کے سوراخ کے آگے سے کوئی ٹیشو وغیرہ کی کوئی کپڑا وغیرہ رکھا کریں تو یہ آپ کے کپڑے جو ہے وہ پاک رہیں گے. لیکن ایسے بندوں کے لیے جس کے لیے عذر موجود ہو ان کے لیے بھی ایک اصطلاح موجود ہے. وہ ہر نماز کا وقت جب داخل ہو وضو کر لیں اور اسی وضو پہ اگلے نماز کی وقت تک، یعنی اس وقت کی خروج تک، یہ وقت جب نکل جائے اس وقت تک جتنی بھی اس پہ نمازیں پڑھیں، جتنی بھی اس پہ قرآن عظیم الشان کو ہاتھ لگائیں، اٹھائیں، تلاوت کریں، عبادت کریں، طاعت کریں، یہ باوضو رہتا ہے، معذور ہے. یہ معذور کی وضو کا حکم ہے. جیسے انہوں نے ظہر کا وقت داخل ہوا، اب ظہر کے وقت کے لیے وہ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد پھر وہ اسی وضو میں رہیں گے حتیٰ کہ جب ظہر کا ٹائم ختم ہو تو اب ان کا وضو ٹوٹ گیا. اب جیسے عصر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ ایک اور وضو کر لے. اب عصر سے لے کے مغرب تک کے ان کا وضو رہے گا. مغرب جیسے عصر کا ٹائم ختم ہوا تو اب یہ مغرب کی نماز کے لیے ایک اور وضو کر لے. یہ معذورین کا حکم ہے.